مسجد الحرام کے اندر جو پتھر نصب کیا گیا ہے، وہ نصب کیے جانے کے بعد اس کی خصوصیات تمام مسلمان کو پتہ ہوں گی۔ تمام مسلمانوں کو اس کی خصوصیات اس وجہ سے پتہ ہوں گی کہ وہ بہت ہی مشہور ترین پتھر ہے۔ اصل میں اس کی ایک خصوصیات، ایک کوالٹی یہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی اور بہترین کوالٹی ہے۔ وہ کوالٹی یہ ہے کہ جس قدر گرمی اس کے اوپر پڑتی جاتی ہے، وہ پتھر اس ہیٹ کو آبزرو کر کے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو لوگ جب اس پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ پتھر آخر آیا کہاں سے اور یہ لگایا کب گیا اور کس نے لگوایا، یہ سب کچھ ہم آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام جو مکہ المکرمہ کے اندر اور مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے، اس کا ڈیزائن کیا ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے۔ یہ بندہ مصر ملک جو ہے وہاں کا ایک بہت بڑا انجینئر تھا۔ یہ 1908 کے اندر پیدا ہوا اور 2008 کے اندر اس نے انتقال کر دیا۔ اس کی پکچر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس قدر بہترین اور بہت ہی دل نشین اور بہت ہی خوبصورت مسجد بنانے کے اس کو جو پیسے دیے گئے، جو پیسے اس نے جو تحائف اس کو دیے گئے، وہ لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس کی جو مالیت بنتی تھی وہ کروڑوں اربوں ڈالرز بنتی تھی، وہ ڈالرز لینے سے اس بندے نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی ڈیزائن کیا ہے، جو بھی بنایا ہے، وہ میں صرف راہ خدا کے لیے بنا رہا ہوں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بنا رہا ہوں اور اپنی دنیا کے اندر لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اچھا جی، تو جب یہ اس کو بنایا گیا مسجد الحرام کو، تو اس نے بہت زیادہ ریسرچ کی، بہت بے حد ریسرچ کرنے کے بعد اس کو پتہ لگا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا پتھر موجود ہے جو اس کے اوپر جتنی زیادہ ہیٹ پڑتی ہے، ہیٹ پڑنے سے وہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ لگا کہ یہ ایسا پتھر جو ہے وہ گریس کے اندر موجود ہے اور صرف ایک ہی پہاڑ ہے وہ۔ یہ یہاں سے اٹھا اور اٹھ کے اس نے فلائٹ لی اور گریس چلا گیا۔ گریس جا کر اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ مسجد الحرام کا جتنا ایریا ہے وہاں پر آدھا پہاڑ جو ہے وہ بہت مناسب ہوگا اور بہت کافی ہوگا۔ اس نے آدھے پہاڑ کا سودا کر لیا اور آدھے پہاڑ کا سودا کرنے کے بعد پتھر کو کلیکٹ کر کے مسجد الحرام کے اندر نصب کرنا شروع کر دیا۔ مکہ المکرمہ کے اندر وہ پتھر گیا اور وہاں پر نصب ہونا شروع ہو گیا۔ جب پوری کی پوری مسجد ڈیزائن ہو گئی تو پوری کی پوری مسجد کو دیکھا جو وہاں کے ولی عہد تھے تب کے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اس سے اور کہا کہ تم بہت بڑے انجینئر ہو، تمہیں ہم یہ انعام دیں گے، تمہیں وہ دیں گے۔ لیکن اس بندے نے کہا میں بے حیثیت ایک مسلمان یہ انعامات نہیں لوں گا۔ جب اس نے یہ انعام نہیں لیے، معاملہ چلتا رہا۔ اس کو انہوں نے ہائر کرنے کی کوشش کی، اس نے پھر اس سے بھی ریجیکشن دے دی کہ میں یہ جی آپ کے انڈر کام نہیں کروں گا، میں نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صلہ مجھے خود ہی خدا دے گا، میں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ تو اس کے بعد جب 15 سال گزر گئے، 15 سال کے بعد ایک ولی عہد آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد الحرام کے اندر ایک ایسا پتھر موجود ہے تو کیوں نہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی ہم یہ والا پتھر نصب کریں۔ دوبارہ سے اس انجینئر کو بلایا گیا۔ جب یہ انجینئر آیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اگر وہ آپ کو مجھے مل جاتا ہے تو اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو بھی ڈیزائن کر لوں گا۔ ڈیزائن کرنے کے بعد دوبارہ اس نے فلائٹ پکڑی اور گریس چلا گیا۔ جب گریس گیا تو وہاں جا کر پتہ لگا کہ جو آدھا پہاڑ تھا وہ بھی بک چکا ہے، وہ بک کر جو ہے کوئی نہ کوئی بندہ لے گیا۔ تو یہ بے حد پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، میں تو حامی بھی بھر چکا ہوں اور میں کہہ چکا ہوں کہ میں جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی سیم پتھر جو ہے وہ نصب کروں گا۔ تو اس نے مطلب پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ وہ پتھر وہ سعودیہ عربیہ کے اندر ہی موجود ہے۔ تو جب یہ سعودیہ عربیہ کے اندر گیا، اب دیکھیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، جو بندہ اپنے جو معاوضے کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ سعودیہ کے اندر ہی موجود ہے، یہ بھاگا اور دوبارہ سعودیہ کے اندر آیا۔ جب سعودیہ کے اندر آیا اس سے پوچھا گیا تو اس مالک کے پاس چلا گیا۔ اس مالک کو کہا کہ میں نے آدھا پہاڑ آج سے 15 سال پہلے لے کر جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر ہی میں نے جو ہے وہ آدھا پہاڑ لگایا تھا پتھر کا، تو یہ دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک ہی پہاڑ موجود ہے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے باقی آدھا وہ آپ نے لے لیا ہے۔ تو جب آپ نے لیا ہے تو میں اب وہی پہاڑ وہی پتھر مدینہ المنورہ کے اندر فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر مناسب سمجھے تو اپنا معاوضہ لے کر، جتنا بھی آپ کا معاوضہ بنتا ہے وہ لے کر مجھے جو ہے یہ پتھر دے دیجئے، تاکہ میں مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ये पत्थर नस्ब कर सकूं। जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि बिल्कुल जी, आप क्यों नहीं। उसने जब वो पत्थर दिया, बगैर किसी मुआवजे के वो पत्थर इस इंजीनियर के हवाले किया। इस इंजीनियर के हवाले करने के बाद इसने वही पत्थर जो है वहां पर नस्ब किया मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर नस्ब करने के बाद पूरा का पूरा उस मस्जिद का डिजाइन बन गया और दोनों मसाजिद के अंदर सेम पत्थर नस्ब हो गया। आप देखिए कि जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं तो किस कदर अल्लाह ताला खुश होते हैं। इस बंदे की, इस इंजीनियर ने 42 साल की उम्र में अपनी शादी की। जब इसने शादी की तो इसकी बीवी बच्चे को पैदाइश के दौरान जो है वो फौत हो गई। तो इसका एक बेटा था। एक बेटे के बाद इसने बेहद अल्लाह ताला की इबादत की, उसके अंदर मसरूफ़ रहा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की। तो हमें भी जिन जिन को आज ये टॉपिक मिला है, आज ये कुछ मालूमात मिली है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसके हक़ में एक दफ़ा जो है वो दुआ ज़रूर कीजिएगा।